سورہ نساء کی آیت نمبر 144 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، کافروں کو مسلمانوں کو چھوڑ کر دوست مت بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے اوپر صریح حجت قائم کرو؟ اس آیت مبارکہ کے مضمون میں مسلمانوں سے جس چیز کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ مضمون قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر بیان ہوا ہے۔ ایک سورہ آل عمران میں بیان ہوا ہے، اور پھر سورہ مائدہ میں ہے، اور سورہ ممتحنہ جو 28ویں پارے میں ہے وہاں بھی یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ اور یہ مسلمانوں کے کافروں سے تعلقات کی بنیاد اور اس کے اصول اس کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں۔ یعنی ایک مسلمان اور کافر کے درمیان تعلقات کی کیا حدود ہیں؟ کیا ایک مسلمان کافر کے ساتھ تعلقات ویسے ہی رکھے گا جیسے کہ مسلمان سے رکھتا ہے، یا کچھ فرق ہے؟ تو اس حوالے سے اس آیت مبارکہ میں تفصیلی رہنمائی کر دی گئی ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھیں کہ کافروں سے جو ویسے تو معاملات 10 قسم کے ہو سکتے ہیں، لیکن جو زیادہ تر زیر بحث آتے ہیں وہ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کافروں کے ساتھ دلی دوستی ہو، یعنی کسی کافر کو دل سے اچھا سمجھے اور اس کو اپنا دلی دوست بنائے۔ تو یہ درجہ تو بہت خطرناک ہے۔ اس درجے کا تو مطلب یہ ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ جو آدمی ان کے ساتھ دوستی کرے گا تو وہ انہی میں سے ہے۔ وہ باوجود ہے کہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے، اسلام کا دعویٰ رکھتا ہے، مگر اس کا شمار انہی میں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک مسلمان ہوتے ہوئے کفر کو یا کافر کو اچھا سمجھتا ہے تو وہ گویا کہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ خیر پر ہے اور میں خیر پر نہیں ہوں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ بعض دفعہ انجانے میں، بے خبری میں یہ بات ہم سے بھی نکل جاتی ہے، مسلمانوں سے نکل جاتی ہے کہ ہم سے تو کافر اچھے ہیں۔ چلو کہیں کبھی کسی مسلمان کو آر دلانے کے لیے، اسے تھوڑی غیرت دلانے کے لیے کہہ دیا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی بندہ واقعی اس کو ایک نظریہ بنا کر یہ بات کرتا ہے کہ کافر ہم سے اچھے ہیں تو یہ بندہ خطرے میں ہے، کیونکہ یہ کفر کو اچھا سمجھ رہا ہے، کافر کو اچھا سمجھ رہا ہے۔ کافر ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایک آدھ خوبی ہو، لیکن مجموعی طور پر نتیجے کے اعتبار سے کافر آپ سے بالکل اچھا نہیں ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جتنے بھی اچھے اعمال ہیں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ مسلمان کے پاس جو ایمان ہے یہ سب سے بڑی قیمتی چیز ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جو کافر کو دنیا بھر کے خزانے خرچ کرنے کے باوجود بھی نہیں ملے گی۔ کافر قیامت والے دن یہ چاہے گا کہ زمین پوری سونے سے بھر دی جائے اور مجھے میرے پاس ہو اور میں اللہ کو دے کر جان چھڑا لوں اور جہنم کے عذاب سے نکل آؤں تو میں تیار ہوں۔ اتنی بڑی جو ہے وہ مالیت دینے کے لیے وہ تیار ہے، مگر اس سے قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اللہ کو سونے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو سونے کا خالق ہے، خالق کو کیا ضرورت ہے سونے کی۔ ہاں اس نے ایمان کا تم سے تقاضا کیا تھا، وہ تم نے پورا نہیں کیا، تو کافر مسلمان سے کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ ہاں آج کلمہ پڑھ لے تو ہمارے سر کا تاج ہے۔ ایک درجہ تو یہ ہوا کہ مسلمان کافر سے دلی دوستی رکھے، یہ تو حرام ہے، سری حرام ہے، اور ان آیات کے اندر اسی کو براہ راست جو ہے وہ نشان زد کیا گیا۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ کافر کے ساتھ آپ ظاہری خوش خلقی کا مظاہرہ کریں، آؤ بھگت کریں اس کی، اگر وہ آ گیا آپ کے گھر پہ تو آپ اس کو اچھے اخلاق سے مل لیں، اس کے ساتھ راہ چلتے ہوئے اس سے حال حوال پوچھ لیں، اور اس کے ساتھ اگر اس کی کوئی فوتگی ہوگی تو تعزیت کر لیں، یعنی اس حد تک کچھ نہ کچھ معاشرتی تعلقات ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر تو اپنے آپ کو مسلمان کو کسی نقصان میں پڑنے کا اندیشہ ہے تو پھر یہ جائز ہے، یا یہ ہے کہ کافر سے ہدایت کی توقع ہے پھر بھی جائز ہے، یا کوئی اور مصلحت ہے جو واقعتاً معقول مصلحت ہے، دینی مصلحت ہے تو گنجائش ہے۔ لیکن اگر یہ کام اپنی چودراہٹ بنانے کے لیے یا مال حاصل کرنے کے لیے کرے انسان تو پھر ناجائز ہے، کیونکہ بہرحال اس میں کافر کو اعزاز دینا پایا جاتا ہے، اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، تو اصل میں کافر کسی پروٹوکول کا مستحق نہیں ہے جب تک وہ کافر ہے۔ ہاں اگر مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے۔ تو دوسرا درجہ تو یہ ہوا کہ کافر کے ساتھ مدارات کرنا، خوش خلقی کا مظاہرہ کرنا، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کچھ تعاون کی صورت پیدا کر دینا، نفع رسانی اس کی کر دینا، اس کو کوئی ہدیہ دے دینا وغیرہ وغیرہ، تو یہ بھی جائز ہے، مگر اس کافر کے ساتھ جائز نہیں ہے جو کہ آپ کے ساتھ برسرے پیکار ہے، جو دشمن ہے اور ان کے ساتھ اعلان جنگ چل رہا ہے، اس کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ ہاں جو کافر اسلامی ملک میں رہتا ہے، دارالاسلام میں رہتا ہے، ذمہ ہے، معاہدے کے تحت وہاں رہتا ہے، اس کے ساتھ یہ تعاون جائز ہے، مگر یہ تعاون اس میں خیال یہ رکھنا چاہیے کہ اس تعاون میں زکوٰۃ شامل نہیں ہے، صدقات واجبہ بھی اس میں شامل نہیں ہے کہ زکوٰۃ سے آپ کسی کافر کا تعاون کریں یا واجب صدقے جو آپ کے ذمے ہیں ان سے تعاون کریں، تو یہ درست نہیں ہے۔ ہاں ویسے اس کے ساتھ مالی معاملت اس کی جا سکتی ہے۔ تو یہ تین درجے ہیں جو ایک کافر کے ساتھ مسلمان کے تعلقات کے ہو سکتے ہیں اور ان کا حکم ہے، اور یہی صورتحال اور یہی حکم جو ہے وہ کافروں سے نیچے جب اتریں تو وہ لوگ کہ جو مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں مگر وہ اسلام کے جو ہے وہ بظاہر نام کے مسلمان ہیں، حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں، یا دوسری درجے میں آپ کہہ لیں کہ زندیق ہیں، جیسے مرزائی ہیں، قادیانی ہیں، تو ان کے ساتھ تعلقات جو ہے نا اس میں ایک اور بھی جو ہے قید لگی ہے۔ ایک کھلے کافر کے بارے میں تو یہ تین درجے ہو گئے، لیکن جو چھپا کافر ہے جیسے یہ لوگ ہیں کہ وہ نہ صرف یہ کہ کافر بھی ہے اور پھر اس کفر کو چھپاتا بھی ہے، اور پھر اس کفر کو چھپانے کے ساتھ ساتھ مسلمان کو دھوکہ دے کر مسلمان کو اپنے جیسا بنانے کی فکر اور محنت کرتا رہتا ہے، تعلقات کے بہانے، مال کا لالچ دے کر، یاری دوستی کے ذریعے سے، تو یہ اس جو ہے وہ ٹو میں لگا رہتا ہے، اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ میں کیسے مسلمان کا ایمان چھین لوں اس سے اور اس کو اپنے جیسا کر دوں۔ تو ان کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ ذرا تھوڑا اور کلوز ہو جاتا ہے،
یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی بھی ایسا معاملہ رکھنا کہ جس سے ان کے ساتھ میل جول کی نوبت آئے، کوئی ایسا ریلیشن قائم کرنا جس سے اختلاط بن جاتا ہے، آپس میں گیدرنگ ہو جاتی ہے اکٹھی، تو وہ صحیح نہیں ہے۔ یعنی ان کے ساتھ پارٹنرشپ کر لینا، بزنس اکٹھا کر لینا، یا یہ ہے کہ ان کے ساتھ اڑوس پڑوس کے تعلقات ایسے رکھنا جیسے ایک مسلمان سے رکھے جاتے ہیں، آنا جانا ان کا ہو جائے، فرینکنس ہو جائے، جس کے نتیجے میں وہ آپ کی اولاد پر، گھر والوں پر، آپ پر اثر انداز ہوتا ہے، تو یہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے جو دیگر معاشرتی تعلقات ہیں، شادی بیاہ ہے، غمی خوشی ہے، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ اس کی اجازت نہیں ہے معاشرتی تعلقات کی۔ ہاں جو خالص مالی معاملہ ہے، مثلا صرف کوئی چیز خریدنی ہے، دینی ہے، کوئی ریلیشن اس سے وجود میں نہیں آ رہا، کوئی تعلق نہیں بن رہا، تو اس کی اجازت ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس میں بھی مسلمان کو ترجیح دی جائے، ان لوگوں کو نہ دی جائے، تاکہ ان کو جو مالی اعتبار سے مضبوط نہ ہو، کیونکہ یہ مضبوط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ان کا جو ہے وہ ہتھیار کے طور پر یہ مالیت کو اور پیسے کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ تقریباً جو کفار ہیں، چاہے وہ زندیق ہوں یا عام کافر ہوں یا منافق ہوں، ان کے بارے میں ہمارے تعلقات کی یہ نوعیت ہے۔ جو کھلا کافر ہے اس کے ساتھ یہ ہے کہ کھانا پینا بھی ہو سکتا ہے، مثلا عیسائی ہے، بشرطے کہ اس کے ہاتھ پاک ہوں، اس کا جسم پاک ہو، اگر وہ کوئی حلال چیز پکا کر آپ کو کھلاتا ہے تو آپ کھا سکتے ہیں، اور اس میں بھی نیت یہ ہونی چاہیے کہ تاکہ تالیف قلب ہو جائے، اس کو رغبت ہو جائے اچھے اخلاق کے ساتھ اسلام کی طرف، کیونکہ مسلمان ہر وقت داعی ہے، یعنی اس کا ہر عمل جو ہے وہ بالخصوص جب یہ غیر مسلم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جس معاشرے میں، جس ماحول میں، جس دفتر میں، جس فیکٹری میں، جس جگہ میں غیر مسلم بھی ہے، مسلمان بھی ہے، تو یہاں مسلمان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ اسے اپنے آپ کو ایسے کردار میں پیش کرنا ہے کہ غیر مسلم اس کو دیکھ کر مسلمان ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر مسلم یہ بات بھول جائیں کہ وہ کسی لیکچر سے مسلمان ہوگا، کسی تقریر سے مسلمان ہوگا، کسی خطبے سے، کسی کتاب سے نہیں، ایسا نہیں، عام طور سے نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی طاقت جو غیر مسلم کو اسلام کی جانب راغب کرتی ہے وہ مسلمان کا عمل ہے، اور جو اسلام سے اس کو متنفر کرتی ہے وہ بھی مسلمان کا عمل ہے۔ تو اس لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت جتنے بھی غیر مسلم ہیں، کیونکہ غیر مسلموں میں دو قسم کے طبقے ہیں، ایک طبقہ وہ ہے کہ جو فطرتاً شریر ہے، برا ہے، وہ کچھ بھی ہو جائے اس نے برا ہی رہنا ہے، اور ایک طبقہ سلیم الفطرت ہے، ان کو اگر اسلام کا صحیح حلیہ اور صحیح بات پہنچا دی جائے تو وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو ان لوگوں کے مسلمان نہ ہونے میں رکاوٹ مسلمان کا اپنا عمل ہے، یعنی دعوت ہمارے اپنے عمل کی، مثلا غیر مسلم کے ساتھ ہم نے معاملہ کیا اور اس میں تجارت کے معاملے میں کوئی اونچ نیچ کر دی، ہیرا پھیری کر دی، تو وہ تو یہی کہے گا کہ مجھے ایسا اسلام نہیں چاہیے، جس کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں۔ ہم اسے کہیں نہیں، اس مسئلہ تو قرآن اور حدیث میں ہے، یہ ٹھیک ہے، ایک دلیل کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بات چلتی نہیں ہے۔ چلتا انسان کا عمل ہے، عمل ہی سے آدمی متاثر ہوتا ہے اور عمل ہی سے آدمی متنفر بھی ہوا کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات بھی کہی جاتی ہے اور بڑی حد تک بجا ہے کہ اس وقت ایک بڑی تعداد غیر مسلمان ہونے پر آمادہ ہے، مگر اس کے درمیان اور اسلام کے درمیان رکاوٹ خود مسلمان کی بدعملی ہے، ہماری بدعملی۔ تو گویا کہ ہم جب بدعملی کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے مجرم تو ہو رہے اور گناہ بھی کر رہے، لیکن ایک ساتھ میں اور کام یہ کر رہے ہیں کہ سینکڑوں مسلمانوں کے، ہزاروں بلکہ لاکھوں مسلمانوں کے اسلام میں داخل ہونے میں رکاوٹ بنے ہوئے۔ اس خیال سے بھی انسان کو، مسلمان کو ایک مثالی مسلمان بن جانا چاہیے کہ اس کو دیکھ کر غیر مسلم جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوتے چلے جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔